الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ دین اسلام نے جس طرح انسانی معاشرے کی تنظیم اور اس کی تشکیل کی ہے اور جس طرح اس کو آپس میں مرتبط کر کے حقوق متعین کر دیے ہیں، اس تنظیم اور اس حقوق کی تعیین کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک اعلیٰ ترین انسانی معاشرہ ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر آپس میں الفت، محبت، مودت اور رحمت یہ اس معاشرے کا بندھن ہوتا ہے۔ الفت، محبت، مودت اور رحمت، اور جہاں تعلق زیادہ ہوتا ہے وہاں حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تعلق سے مراد خونی تعلق ہے یا قانونی تعلق ہے، جہاں یہ زیادہ ہوتا ہے وہاں حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جیسے دوری آ جاتی ہے تو پھر وہ حقوق اتنے زیادہ نہیں رہتے، لیکن حقوق پھر بھی رہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان حقوق کا بھی انسان کو پاس لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس کے اندر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ قرابت والے کو اس کا حق دو، اور اس کے علاوہ پھر جو معاشرے کے نادار، محروم اور محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت نے حق رکھا ہوا ہے انسان کے اوپر۔ جو رشتہ ہوتا ہے رحم کا، اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو رحم کا وہ ہے جہاں حرمت آ جاتی ہے، یعنی اتنا تقدس اور اس کے اندر اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ وہ صرف خون کے رشتے کی وجہ سے تکریم اور تقدیس اور احترام اور توقیر کا مستحق ہوتا ہے وہ رشتہ، اور وہاں جو انسان کا جنسی میلان ہے اور شہوانی جذبات ہیں وہ وہاں نہیں ہوتے، تقدس ہوتا ہے اور تعظیم ہوتی ہے، احترام اور تکریم ہوتی ہے۔ تو ایسے رشتے جن کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ رشتے ہیں ایک تو رحم کے، جیسا کہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور پھر جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ماں کے ساتھ تعلق رکھنے والی خالہ ہے، اور باپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے چچا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اوپر دادا دادی، نانا نانی یہ ہیں۔ تو یہ رحم کا وہ رشتہ ہے جس کے اندر حرمت ہے، یعنی نکاح جو ہے وہ آپس میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد درجہ آ جاتا ہے جو ان سے نیچے ہیں، خالہ کی آگے اولاد ہے، ماموں کی اولاد ہے، چچا کی اولاد ہے، پھپھو کی اولاد ہے، اور اسی طرح انسان کے جو بہن بھائی ہیں، جو باپ کے ساتھ انسان کا، ماں باپ کے ساتھ انسان کا رشتہ بنتا ہے،
بہن بھائیوں کا، تو وہاں بھی شریعت نے حرمت کا تعلق رکھا ہے، بہن بھائیوں کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے رحم کا، الرحم المحرمہ، حرمت والا رحم، اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدین کا ہے، بالوالدین احسانہ۔ اور والدین کے حق میں جو شریعت نے تعلیم دی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی ان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں پوچھا گیا جب، تو بتایا کہ من حق الناس بحسن صحابتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا اور میرے اچھے رہن سہن کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو فرمایا امہ کا، ثم امہ کا، ثم امہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو 3 دفعہ ذکر فرمایا، اور ماں کا حق اس حسن صحابت کے اندر باپ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ماں نے انسان کو جس مشقت کے ساتھ وہن علی وہن و کرہن علی کرہ، مشقتوں اور بڑی ہی شدت کی تکلیفوں کے ساتھ پالا سنبھالا ہے اور اسے جنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے، اور جتنی مشقت اٹھائی ہے، باپ کی مشقت تو اتنی نہیں ہے۔ اگرچہ باپ بھی بچے کی پرورش کے اندر اور اس کو اس دور میں پالنا اور اس کی ضروریات مہیا کرنا، اس کے لیے محنت مزدوری کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ماں جو ہے اس کا حق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد باپ کا حق ہے، باپ کا حق ہے، لیکن باپ کا بھی حق بہت بڑا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال باپ کے لیے ہے۔ تو باپ کا انسان کے مال کے اندر بھی حق ہوتا ہے، وہ جو چاہے لے لے، جو انسان نے خود کمایا ہوا ہے اس میں سے جو چاہے باپ لے لے، باپ کا شریعت نے حق رکھا ہوا ہے۔ عام طور پر فقہی مذاہب کے اندر اس کا اس تاکید کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اہل حدیث علماء جو ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انت و مالک لابیک، جب باپ کو ضرورت ہو تو وہ اس کی رضا کے بغیر بھی اس کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر باپ کا حق رکھا ہوا۔ ایک تو یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اور انسان کی اولاد ہے۔ سب سے پہلے والدین، پھر اس کے بعد اولاد، پھر اس کے بعد بہن بھائی، پھر اس کے بعد چچا اور پھپھو، ماموں اور خالہ، اور پھر انسان کی اولاد تو پہلے درجے میں ہے، اور پھر آگے اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ جو آگے نسل ہوتی ہے انسان کی، ان کا بھی اللہ رب العزت نے حق رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو اوپر والے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کا بھی حق رکھا ہوا ہے، لیکن باپ ان سے مقدم ہوتا ہے، دادا اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رشتے کا تو بہت زیادہ حق رکھا ہوا ہے، جو حرمت والا، محرمیت والا رشتہ ہے، جو ایسے رشتہ دار ہیں جو محارم ہیں، جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں۔ اور اس بات پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ اس رشتے کو جوڑے رکھنا چاہیے، اس رشتے کو جوڑے رکھنا چاہیے، اور اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے حسن معاشرت کے ساتھ، اور ان کی ضرورت کا لحاظ کر کے جب انہیں کوئی ضرورت پڑ جائے، جس طرح کی بھی ضرورت ہو، اس کے اندر ان کی مدد کر کے اس ضرورت کو پورا کر کے ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایسا رشتہ ہے جس میں محرمیت نہیں ہوتی، جس میں محرمیت نہیں ہوتی، جیسے کزنز ہیں، چچا کے اور پھپھو کے بچے، ماموں کے اور خالہ کے بچے، تو ان کا درجہ پھر ذرا آگے چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر شریعت نے
چونکہ وہاں محرمیت نہیں رکھی تو محارم سے درجہ ان کا پھر پیچھے ہو جاتا ہے، محارم کا درجہ پہلے ہوتا ہے اور یہ جو غیر محرم ہیں ان کا درجہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو جو پہلا محارم والے ذوی الارحام ہیں یا ذوی الرحم ہیں، محارم والے، ان کی تو صلہ رحمی کے اوپر سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ جو انسان کی قرابت ہوتی ہے وہ بے شک محارم ہو یا غیر محارم ہو، ان سب کے ساتھ ہی صلہ رحمی کرنی چاہیے، لیکن جتنا زیادہ قریب ہے اتنا اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حق الناس بحسن صحابتی کا امو کا ثم امو کا ثم امو کا ثم ابو کا ثم ادنا کا ادنا کا، سب سے زیادہ تو ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر جو ادنا فل ادنا، جو زیادہ قریب ہے، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریب ہے، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریب ہے، تو ان سب کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ تو زیادہ جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ جو محارم والے رشتے ہیں ان کا حق تو زیادہ ہے اور ان کے ساتھ احسان زیادہ کرنا چاہیے، اور وہ صلہ رحمی جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی ضرورت کا پاس لحاظ کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے، انہوں نے کتاب المحلہ کے اندر فقہی طور پر اس مبحث کو بڑا مدلل کیا ہے اور بڑی تفصیل اور بڑی وسعت کے ساتھ انہوں نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ ان کی کفالت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آج جو ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ایک رشتہ دار جو ہے وہ بڑی اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے اور دوسرے بیچارے سارے جو ہے نا وہ قسم پرسی کے اندر مبتلا ہے اور ان کے پاس کوئی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، یا ایسی صورتحال ہے کہ ہوتا ہے کھانا لیکن تنگی ترشی کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے نا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ رب العزت نے اسلامی احکام کا اور دین کا جو پورا نظام ہے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر واضح فرما دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ سورۃ الاسراء، اس کا یہ جو مقام ہے آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، یہ انسان کے ہر وقت سامنے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے دین کی تعلیمات کو ایک مقام پر ایسے طریقے سے ذکر فرما دیا ہے کہ اس میں پورا دین آ جاتا ہے، اللہ کا حق اور معاشرے کے حقوق، اور جو اس معاشرے کا منشور ہے، جو جامع ترین آیت ہے، ایک ہی آیت، وہ تو سورۃ النحل کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ تبیان لکل شیء کو اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر سمو دیا، اور وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ ایسی آیت ہے کہ پورے دین کو اس آیت نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور سورۃ النحل اور سورۃ الاسراء یہ آپس میں جوڑا صورتیں ہیں، یہ آپس میں جوڑا صورتیں ہیں، سورۃ النحل اور سورۃ الاسراء۔ تو پھر یہ ان اللہ یامر بالعدل کی جو تفسیر ہے وہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی 22 سے لے کر 39 تک، جس کے اندر اللہ رب العزت نے پورے دین کی تفصیلات کو اور زیادہ واضح فرما دیا، اور یہ اسی طرح کے احکام ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات میں عطا فرمائے تھے۔ یہ ان کے اندر بڑی مماثلت ہے، لیکن ان کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے حجتاً
علی العالمین بنا کر نازل فرمایا ہے، اور سارے زمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اسے رہنما بنایا ہے۔ تو اس میں تفصیل اور تبیین جو ہے، تبیان لکل شیء، یہ اس میں اہتمام ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذو القربہ کو اس کا حق دو، اللہ نے اس کا حق رکھا ہوا، آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اور اسی طرح سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العزت نے فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو قرابت دار کا حق رکھا ہوا ہے۔ حق صرف میل جول کے اندر نہیں ہے، حق اس کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے، اس کی کفالت کرنا بھی ہے۔ تو جو رحم والے رشتہ دار محرم ہیں، تو جو محارم ہیں ان کا حق تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو غیر محرم ہیں پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی، سلام، دعا، میل ملاقات، خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ضرورت پڑ گئی، وہ محتاج ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، یا اس پر کوئی تاوان پڑ گیا، جیسے دیت ہے یا کوئی اور اس طرح کی اس کو کوئی پریشانی آ گئی، تو پھر جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو اس کے کزن ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں۔ اس لیے شریعت نے عصبہ جو ہے اس کے اوپر دیت کو تقسیم کر دیا ہے، تو اس کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی تھی مدینہ منورہ میں، تو پہلے پھر اس کے ساتھ وارث ہوتے تھے ایک دوسرے کے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے جلدی ہی وہ رحم والا نظام جو ہے، رشتہ داری والا، اور جو آپس میں انسان کا نسبی تعلق ہے، اس کی بنیاد پر اس صورت کے اندر سورہ نساء کے اندر جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے وہ تفصیلات بیان فرما دی۔ تو جو محارم ہیں ان کا تو بہت زیادہ حق ہے، اور جو غیر محرم ہیں اگر وہ محتاج ہوں تو ان کا بھی حق ہے، اور اگر محتاج نہیں ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی، سلام، دعا، میل ملاقات، خوشی غمی میں شریک ہونا، ہدیہ تحفہ لیتے دیتے رہنا، اور اچھے طریقے سے ملنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور باقی ماموں جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کے قائم مقام قرار دیا ہے، خالہ کو ماں کے قائم مقام قرار دیا ہے، تو ماموں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چچا جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے، اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، سنو ابیہ یعنی باپ کی مثل ہے، تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور عربی زبان کے اندر چچا جو ہے، تایا اور چچا دونوں، ان کو عم ہی کہا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ یہ حیثیت بتائی ہے کہ وہ باپ کی طرح ہے، کہ اس کی بھی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور قطع رحمی جو ہے اس کو شریعت نے کبائر میں سے شمار کیا ہے، یہ کبائر میں سے ہے، اور جن چیزوں کو جنت میں جانے سے مانع قرار دیا ہے اس میں متفق علیہ روایت ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کا نافرمان وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ماں باپ کا نافرمان ہو یا قطع رحمی کرنے والا ہو، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور ایسا ہے جو جنت میں جانے سے مانع ہوگا۔ تو باقی یہ جو محارم ہیں اور جو غیر محارم جو ہے محتاج ہیں، ان کا تو حق بہت زیادہ ہے، اور جو غیر محتاج اپنی جگہ پر خوشحال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت برکت دی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی میل ملاقات جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے۔ لیکن رضائی رشتے جو ہیں
کیا ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں؟ جو رضائی ماں باپ ہوتے ہیں ان کا تو حق ہے، ان کا تو حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی رضائی بہن آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت افزائی کی تھی، اس کے لیے چادر بچھا دی تھی، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کے ساتھ سلوک کیا تھا جو قیدی ہو کے آ گئے تھے حوازن کے۔ لیکن ان کے اس طرح کے حقوق نہیں ہیں۔ ماں باپ کے تو ظاہر ہے ہوں گے حقوق، یہ جو رضائی باپ ہے، جو رضائی ماں ہے، لیکن جو ان کے ساتھ پھر رشتہ قائم ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی نسبت تو بہرحال ان کے ساتھ انسان کو احسان کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے جو حقوق ہیں جو ان محارم کے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتے۔ اور یہ جو حدیث ہے متفق علیہ کہ خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ قامت الرحم فقال مہ، کیا ہے؟ قالت، تو رحم یہ جو رشتہ ہے، جو ناتا ہے، یہ کہنے لگا ھذا مقام العائذ بک من القطیعتی، میں رشتہ کہنے لگا میں کھڑا ہوں، ناتا کہنے لگا میں کھڑا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں تیری، یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں من القطیعتی، کہ تو نے رشتہ، یہ بندھن، یہ جوڑ بنایا ہے، کاٹنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو نے تو جوڑ بنایا ہے، یہ جوڑنے والی چیز ہے انسانوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ترضین ان اصل من وصلک، اے رشتے تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملا دوں گا اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی نوازشوں کے ساتھ، اپنی عنایات کے ساتھ۔ وہ اقطع من قطع کی، جو تجھے کاٹے گا میں ان ساری چیزوں سے اسے محروم کر دوں گا۔ تو قطع رحمی جو ہے یہ محرومیوں کا باعث بنتی ہے، یہ اللہ کی رحمت و نوازش سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ تو رشتے نے کہا بلا یا ربی، قال فلکی، فلکی، یہ تجھے میں نے دے دیا، یہ تجھے میں نے دے دیا، یہ تجھے میں نے دے دیا۔ یہ حدیثیں جو ہیں نا یہ پڑھنے والی بھی ہیں، عمل کرنے والی بھی ہیں اور سنانے والی بھی ہیں۔ اس پہ دروس دینے چاہیے، اس پہ لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، اس پہ لوگوں کو واعظ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز اب بڑی مہجور ہو گئی ہے۔ اب یہ دور ہے کس کا؟ نفسا نفسی کا، اور ہر آدمی کے آگے یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچا ہوا، میں نے بھی ادھر ہی پہنچنا ہے، باقی آس پاس کا کیا ہے تو مینوں کسی نال کی لگے، میں اپنا ٹھڈ بھرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے احرص علی ما ینفعک، آدمی کی جو نفع والی چیز ہے اس کا انسان کو حریص ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ بھی کرنی چاہیے، واستعین باللہ ولا تعجز، اور انسان اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، کوشش کرے اور ہاتھ توڑ کر نہ بیٹھ جائے، لیکن جو اس کے ساتھ ہیں یہ کام بھی کرے۔ اور انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یہ جو کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، بدعوتہم وصلاتہم، ان کی دعاؤں اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ تو زندگی کے اندر انسان کو یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ جو ترتیب ہے، والدین اور پھر انسان کی اولاد اور انسان کے ماں باپ کی طرف سے رشتہ دار جو قریبی ہیں، اور پھر آگے ان کی جو اولاد ہے ماں باپ کی طرف سے جو حواشی ہیں ان کی اولاد، یہ غیر محرم ہو جاتے ہیں، یہ محارم نہیں رہتے، غیر محرم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پھر جو ضرورت مند ہیں ان کا حق زیادہ ہے اور جو غیر ضرورت مند ہیں ان کا حق اسی طرح کم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو سب کے ساتھ جو ہے نا احسان والا اور دینے دلانے والا اور عفو درگزر والا اور سماحت والا معاملہ قائم رکھنا چاہیے۔